آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا محمد ہادی رسوا اور ناول ہے امراؤ جان ادا۔ اس سے پہلے ہم ایک ناول ابن الوقت پڑھ چکے ہیں، اور ناول پڑھنے سے پہلے ہم 2 داستانیں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا چوتھا ٹاپک ہے جس کی آج شروعات ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ مرزا محمد ہادی رسوا کے احوال و آثار یا مختصر سوانح کا جائزہ لیں گے۔ تو مرزا محمد ہادی رسوا، جن کا تخلص رسوا تھا، سرزمین لکھنؤ کو یہ فخر ہمیشہ رہے گا کہ اس نے اردو ادب کو ایک مجموعہ کمالات بخشا جس کا نام مرزا محمد ہادی رسوا ہے۔ انہوں نے رسوا بطور تخلص استعمال کیا، جو شائقین ادب کو اس قدر عزیز ہوا کہ مرزا رسوا اصل نام کے مترادف ٹھہرا۔ اگرچہ مرزا رسوا کا سن ولادت متنازع فی ہے، لیکن جو ایک نتیجہ نکالا محققین نے، تو اس کی روح سے مرزا محمد ہادی رسوا نے زندگی کا پہلا سانس لکھنؤ کے ایک محلہ کوچہ آفریں خاں میں سن 1858 میں لیا۔ تو اس طرح سن 1858 میں مرزا محمد ہادی رسوا لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد ماجندران سے ہندوستان آئے۔ پہلے انہوں نے دلی میں قیام کیا، پھر مستقل قیام کے لیے جو انہوں نے انتخاب کیا وہ لکھنؤ کا کیا۔ ابتدائی تعلیم مرزا محمد ہادی رسوا نے اپنے والد سے حاصل کی۔ فارسی کے علاوہ ریاضی، عقلیدس اور نجوم ان کے والد کے پسندیدہ مضامین تھے۔ بعد میں انہوں نے انگریزی اور عربی بھی پڑھی۔ ابھی 16 برس کے ہوئے تھے کہ ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ عزیزوں نے تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ ان کی جائیداد بھی دبا لی گئی۔ تعلیم کا یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ انٹر پرائیویٹ کرنے کے بعد انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا، پھر ریلوے میں ملازمت اختیار کر لی۔ ملازمت کے دوران اچانک انہیں کیمسٹری سے دلچسپی ہو گئی۔ ملازمت کے دوران ہی انہیں کیمسٹری سے دلچسپی ہو گئی۔ ملازمت ترک کر دی اور گھر کا سارا سامان فروخت کر کے ولایت سے کیمسٹری کے آلات منگوا لیے۔ خرچ پورا کرنے کے لیے انہیں ایک اسکول میں فارسی پڑھانے کی نوکری کرنی پڑی۔ ایک لوہار کے بیٹے کو اس شرط پر ٹیوشن پڑھاتے تھے کہ اس کے عوض بھٹی استعمال کرنے کی آزادی ہو۔ انہوں نے جو ایک سوچا تھا کہ وہ مختلف دھاتوں سے کندن بنانا چاہتے تھے، تو اس لیے انہیں بھٹی کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے لوہار کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھائی تاکہ آمدنی میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے اور لوہار کی بھٹی بھی ان کے استعمال میں رہے۔ ان مشاغل کے باوجود پرائیویٹ طور پر پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا اور امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ مرزا محمد ہادی نے اپنے شوق اور اپنی محنت سے بہت سی زبانیں سیکھیں اور بہت سے مشکل علوم پر دسترس حاصل کی۔ اس کے باوجود ان کے مزاج میں تکبر نہیں تھا، بہت سادہ درویشانہ زندگی گزارتے تھے۔
جو کمرہ ان کے استعمال میں رہتا تھا وہ ہر قسم کی آرائش سے بے نیاز تھا۔ کمرے کے ایک حصے میں چٹائی بچھی رہتی تھی، اس طرح ان کے ارد گرد کاغذوں اور کتابوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ اس ساز و سامان کے علاوہ کمرے میں 2 چیزیں اور ہوتی تھیں، ایک حقہ اور ایک انگیٹھی۔ مرزا رسوا کی سیرت ہمہ گیر تھی۔ وہ باغ و بہار قسم کے آدمی تھے۔ ان کی صحبت سے ہر طبقہ اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ فیض یاب ہوتے تھے۔ وہ حد درجہ غیور تھے اور خودداری بھی ایسی کہ الٹے پھرائے درِ کعبہ اگر وا نہ ہوا۔ اسی خودداری کے سبب ندوۃ العلماء کی لیکچرشپ کی شبلی نعمانی کی پیشکش ٹھکرا دی۔ ان کی طبیعت بچپن ہی سے علوم و فنون اور ایجاد و اختراع کی طرف مائل تھی۔ مرزا رسوا نے کئی شادیاں کی۔ پہلی شادی شیخ حیدر بخش کے وسیلے سے ایک شریف گھرانے میں ہوئی، لیکن یہ ایک ناکامیاب شادی ثابت ہوئی۔ دوسری شادی مرزا محمد اخباری کی پوتی احمدی بیگم کے ساتھ ہوئی، جن کے بطن سے 6 اولادیں ہوئیں۔ 3 بچپن میں انتقال کر گئے۔ آغا علی اور تفتہ بیگم باقید حیات رہے۔ مرزا رسوا نے ایک مالدار بیوہ بختیار بیگم اور بہادر حسین خاں کی بیٹی آمنہ بیگم سے بھی نکاح کیا تھا۔ مرزا نے 1931 میں وفات پائی۔ اب ہم مرزا رسوا کی تصانیف کا جائزہ لیں گے۔ مرزا محمد ہادی رسوا کی تصانیف میں ناول، ڈرامے، شاعری وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مذہبی، فلسفیانہ اور دیگر موضوعات پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے طبع زاد ناول جو ہیں وہ ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلا جو ان کا ناول ہے افشائے راز۔ 1896 سے قبل مرزا رسوا کی کسی ایسی تصنیف کا سراغ نہیں ملتا ہے جس کو ناول کہا جا سکے۔ اس لحاظ سے افشائے راز 1896 کو مرزا رسوا کی ناول نگاری کی پہلی کوشش کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ افشائے راز کے پہلے صفحے پر حصہ اول لکھا ہوا ہے، جس سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اس ناول کا دوسرا حصہ بھی زیور طبع سے آراستہ ہوا ہوگا، لیکن مرزا رسوا کے مطبوعہ ناول میں افشائے راز کے دوسرے حصے کے منظر عام پر آنے کا سراغ دور دور تک نہیں ملتا۔ افشائے راز کے دیباچے میں مرزا رسوا نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اس ناول کے اکثر و بیشتر کردار اور واقعات حقیقی ہیں، لیکن اصول ناول نگاری کے پیش نظر خفیف تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ ناول کے مطالعے کے بعد یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ محمد ذکی کی منگیتر بگن کے قالب میں کوئی اور نہیں بلکہ مرزا رسوا کی وہی خالہ زاد بہن ہے جسے شریک حیات بنانے کا مرزا رسوا کا خواب بعض خانگی مسائل کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ افشائے راز میں مرزا رسوا 2 مختلف صورت میں جلوہ نما ہوئے ہیں۔ پہلی صورت مصنف کتاب کی ہے اور دوسری صورت افراد قصہ کی ہے۔
یعنی ناول کے مصنف مرزا محمد ہادی کے اصرار پر ان کے دوست مرزا رسوا اپنے عزیز ترین دوست محمد ذکی کے حالات زندگی بیان کرتے ہیں۔ یہ ناول یا اس کی کہانی کہہ لیں کہ یہ کہانی اس کی نامکمل ہے، اس لیے پلاٹ ارتقاء کی منزل تک پہنچنے سے قبل دم توڑ دیتا ہے۔ ادھوری کہانی اور خام پلاٹ کے سبب کرداروں کے ارتقاء کے متعلق قطعی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ محمد ذکی کا کردار مرکزی ہوتے ہوئے بھی بالکل سپاٹ ہے، وہ کہیں بھی نشیب و فراز سے دوچار نہیں ہوتا۔ ناول کے آخری صفحات میں بگن کے شدید انتظار کے باعث اس کردار میں حرارت پیدا ہوتی ہے، لیکن کردار کے باعمل ہوتے ہی ناول کا یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرزا رسوا کا یہ ناول نامکمل ہی صحیح، لیکن اس کے ابتدائی صفحات میں کچھ درد انگیز اور مایوس کن حقائق کی پردہ داری کی گئی ہے کہ اس معاشرے کے محروم مایوس افراد قدر کے بعد بالکل بیکار و ناکارہ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دماغوں سے حکمرانی اور بادشاہت کا بھوت نہیں اترا۔ مختصر یہ کہ یہ ناول نامکمل ہونے کی وجہ سے اس کے فنی محاسن و معائب پر باضابطہ تنقید و تبصرہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد جو ان کا دوسرا ناول ہے امراؤ جان ادا، 1899 میں لکھا گیا، اس کو ہم تفصیلی بھی پڑھیں گے، تو تھوڑا سا اس کا تصانیف کے ساتھ ہی اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ امراؤ جان ادا مرزا رسوا کی تخلیقی کاوشوں کا شاہکار ہے۔ اس ناول میں امراؤ جان منشی احمد حسین اور مرزا رسوا کے پرزور اصرار پر اپنی سرگزشت بیان کرتی ہے۔ آپ بیتی کے انداز میں مرزا رسوا سے پہلے بھی کئی ناول لکھے جا چکے ہیں۔ مولانا عبدالحلیم شرر کا ناول طاہرہ کی بھی کہانی کچھ اس طرح سے ہی ہے، وہ بھی اپنی سرگزشت بیان کرتی ہے۔ اس طرح قاری سرفراز حسین اعظمی کا ناول شاہد رانا کی ننھی جان بھی اپنی سرگزشت بیان کرتی ہے۔ ممکن ہے مرزا رسوا کو ناول کے آبیتی انداز میں لکھنے کا خیال انہی ناولوں کے مطالعے سے آیا ہو۔ امراؤ جان ادا کی وساطت سے قارئین کو امراؤ جان جیسی خواندہ اور بامذاق طوائف سے متعارف کرایا ہے، بلکہ اس ناول کے انفرادی محاسن اس کے فن میں پوشیدہ ہیں۔ امراؤ جان ادا میں زندگی اور فن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ امراؤ جان ادا اردو کا پہلا ناول ہے جس میں زندگی اور فن ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ امراؤ جان ادا میں مرزا رسوا کی سیرت سازی اپنی معراج پر نظر آتی ہے۔ ناول کی دنیا میں سانس لیتا ہوا ہر کردار اپنی دو حیثیت رکھتا ہے، ان میں سے ہر ایک فرد بھی ہے اور جماعت کا نمائندہ بھی ہے۔ نواب سلطان مصلحت اندیش ہے، وہ لکھنؤ کے زوال پذیر معاشرے میں ایڈجسٹ کرنا جانتے ہیں، وہ عشق کر سکتے ہیں لیکن محبت میں تیاگ ان کے بس کا روگ نہیں۔ نواب چھبن کی نگاہ دور رس نہیں، ان کا عشق اندھا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب طوائف کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور دولت کے ساتھ ساتھ معشوقہ بھی خدا حافظ
کہہ دیتی ہے۔ راشد علی ایک ایسی جماعت کا نمائندہ ہے جو مصنوعی پندار میں مبتلا ہے۔ فیض علی ایک ایسے گروہ کا نمائندہ ہے جس کی قوتیں مناسب راہ نہیں پاتی۔ الغرض اکبر علی خاں ہوں یا کانپور والے مولوی صاحب، سب اپنے اپنے گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کی کردار نگاری کا بڑا وصف یہ ہے کہ معمولی سے معمولی کردار، خواہ وہ بسم اللہ جان کا ہو یا خورشید جان کا، رام دئی کا یا گوہر مرزا کا، مرکزی کردار بننے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ امراؤ جان ادا میں عمدہ مکالمے ملتے ہیں۔ یہ مکالمے لکھنؤ کی محاوراتی زبان میں لکھے گئے ہیں جو عام فہم ہے۔ خانم، بسم اللہ جان، کانپور کی مسجد کے مولوی صاحب اور لڈن کی ماں وغیرہ اپنے فطری مکالموں کی وجہ سے ہی ناقابل فراموش ہیں۔ اب ہم اگلے ناول کی طرف چلتے ہیں، ذات شریف۔ ذات شریف، جسے علی عباس حسینی ایک سرسری چیز کہتے ہیں، کا موضوع اس طبقے کی موت ہے جو پرانی زندگی اور پرانے تصورات کا آخری سہارا ہے۔ ذات شریف کی دنیا میں قاری کی ملاقات ایسی زندگی سے ہوتی ہے جس میں گھن لگ چکا ہے، اور ایسے اشخاص سے ہوتی ہے جو خود بیمار ہیں اور دوسروں کے لیے بیماری کا چھپا ہوا خطرہ ہے۔ ذات شریف کے دیباچے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا رسوا اس ناول میں اعلیٰ درجے سے ادنا درجے کی طرف تنزل کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مرکزی کردار کے روپ میں ایسے نواب کا انتخاب کیا ہے جس کے آباء و اجداد قدر سے فائدہ اٹھا کر اتنا کچھ جمع کر دیا ہے کہ ان کی اولاد عیش کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اس ناول میں دو کہانیاں متوازی طور پر چلتی ہیں اور ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں۔ خلیفہ جی، نبی بخش، امامن، امجد، حکیم صاحب، کلثوم بیگم اور نواب ناول کے دونوں کہانیوں میں اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ چند کردار ہیں جو ایک مخصوص واردات میں گرفتار اور اس کے ذریعے سے متصادم نظر آتے ہیں۔ ذات شریف کے کرداروں میں نوابزادہ، حکیم صاحب اور ان کا ملازم نبی بخش اہمیت کے حامل ہیں۔ حکیم صاحب اپنے عہد کی سچی مخلوق ہیں۔ ان کے دل میں امیروں میں گنے جانے کی ہوس گھر کر گئی ہے۔ وہ ایسے محل کا خواب دیکھتے ہیں جہاں ڈیوری پر چوبدار یعنی ملازمین اور محل کے اندر مغلانیاں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے خواب کو شاہکار بنانے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، خوشامد کر سکتے ہیں، جال سازی کر سکتے ہیں، عدالت کے چکر لگا سکتے ہیں، ملازموں کی غربت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اپنی روزی آپ کما نہیں سکتے۔ انہیں علم سے یا فن سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ بزرگوں کے نام کو کافی سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں جس کام کے کرنے کی ہمت نہیں، اسے ان کا ملازم کر گزرتا ہے۔ بعض انفرادی خصوصیات کے سبب نبی بخش کا کردار بہت زیادہ جاذب توجہ ہے۔ وہ سادہ لوح ہے لیکن باباطن بڑا
عیار ہے، شاطر ہے، عیار ہے۔ اس کی شاطرانہ چالوں کے آگے حکیم صاحب بڑے بے بس اور مضحکہ خیز نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نواب کا وفادار ملازم کریم خان، سچا دوست میر کاظم علی، حکیم صاحب کی بیوی امامن مہری اور دیگر کردار جو ہیں وہ بھی فراموش نہیں کیے جا سکتے۔ اس ناول کے مکالمے عام فہم، سلیس اور سلجھے ہوئے ہیں، اور بعض مکالمے اعلیٰ ظرافت اور گہری طنز کی بہترین مثال ہیں۔ شریف زادہ ایک سوانحی ناول ہے، نمبر 4 پر ہے شریف زادہ۔ شریف زادہ ایک سوانحی ناول ہے۔ اگر عبد الماجد دریا آبادی اسے ناول کہنا بھی درست نہیں سمجھتے، اور سہیل بخاری کا خیال ہے کہ شریف زادہ کو ناول کہنا ہی زبردستی ہے۔ مرزا رسوا کے عزیز دوست ممتاز حسین عثمانی نے شریف زادہ کے متعلق اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ مرزا مرحوم نے اپنی طبیعت کا چربہ شریف زادہ میں دکھایا تھا۔ اس کتاب میں ان کے بعض سوانح زندگی بھی ہیں اور خیالات کے عکس بھی، لیکن تمکین کاظمی، جن کا شمار بھی مرزا رسوا کے قریبی دوستوں میں کیا جاتا ہے، اس خیال کی تردید ان الفاظ میں کرتے ہیں: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریف زادہ کے پردے میں مرزا رسوا نے اپنی سوانح بیان کی ہے، مگر میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مرزا رسوا لاابالی طبیعت کے انسان تھے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی آیا جب ان کا بیشتر وقت بازاری اور شہدوں کے درمیان گزرا ہے، لیکن امراؤ جاندہ اور ذات شریف کے برعکس شریف زادہ میں مرزا رسوا کی سیرت سازی معمولی درجے کی ہے۔ شریف زادہ میں ادنیٰ درجے کے تنزل سے اعلیٰ درجے کی ترقی کا افسانہ ہے۔ اس ناول میں مرزا رسوا نے اس بیمار معاشرے کی نبازی کی ہے جو 1857 کے عظیم انقلاب کے بعد متعدد سماجی، معاشی اور سیاسی عوارض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مرزا فدا حسین کی بیوی اس جماعت کی نمائندگی کرتی ہے، جو جد و جہد کو عار سمجھنے لگی تھی۔ شریف زادہ کا پلاٹ سادہ اور سپاٹ ہے۔ اس میں نہ کوئی دلکشی ہے، نہ ندرت اور نہ کوئی تحریک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات اس ناول کو بے پلاٹ کا ناول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رہی صحیح دلچسپی مرزا رسوا کے ناصحانہ لیکچر کی نظر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلی ناول پر، اختری بیگم۔ اختری بیگم مرزا رسوا کا معمولی ناول ہے جس میں لکھنؤ کے چند شریف اور معزز خاندانوں کو خانگی الجھنوں کا افسانہ پیش کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کے چند شریف اور معزز خاندانوں کی خانگی الجھنوں کا افسانہ پیش کیا گیا ہے۔ اس ناول کا موضوع اس تہذیب اور معاشرے کی موت ہے جس میں بسنے والے پرانی روایات اور تصورات کے پابند ہو چکے ہیں۔ تن آسانی اور کاہلی جس کی تقدیر ہے اور جس میں اپنے آپ کو وقت کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت نہیں۔
اس ناول میں کردار و واقعات اس کثرت سے پیش کیے گئے ہیں کہ قارئین الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پلاٹ غیر متوازن ہو کر رہ گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بعض واقعات اور اشخاص کی سیرت کو انتہائی مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا ہے۔ مرزا رسوا نے اختری بیگم کے کردار پر خصوصی توجہ صرف نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات اختری بیگم کو بھی مرزا رسوا کا نامکمل ناول تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ان کے ماخوذ یا تراجم کا جائزہ لیا جائے تو نمبر 1 خونی مصور، نمبر 2 خونی عاشق، نمبر 3 خونی شہزادہ، نمبر 4 خونی بھید، نمبر 5 خونی جورو، نمبر 6 بہرام کی رہائی۔ ڈرامے ہیں ان کے: نمبر 1 طلسم ہوش ربا، نمبر 2 بگاڑستان، نمبر 3 مرقع لیلی مجنوں۔ شاعری میں ان کی جو تصانیف یا کہہ لیں یا مجموعات ہیں وہ ہے: نمبر 1 مثنوی لذت فنا، نمبر 2 مثنوی امید و بیم، نمبر 3 مثنوی نالہ رسوا، نمبر 4 مثنوی مذمت عشق، نمبر 5 مثنوی نوبہار، نمبر 6 مثنوی غزلیات قصائد اسلام۔ مذہب سے متعلق جو ان کی تصانیف ہیں ان میں فطرت الاسلام، ہدیہ سنیہ، توحید اور وجود باری تعالیٰ، اصول مناظرہ۔ فلسفے میں ہے نصوص الحکم، مبحث رویا۔ منطق میں منطق استقرائی۔ نجوم سے متعلقہ جو ہے وہ ذائچہ مرضی، رسالہ در اعمال استرلاب۔ کچھ کتب جو ہیں وہ متفرقات میں کچھ ان کے کام آتے ہیں، جیسے مصلحات، ابطال اکبر فام، علم نفس، اردو شارٹ ہینڈ مینول۔ مرزا شاعر بھی تھے، ناول نگار بھی۔ ان کی شاعری میں تو ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ لوگ اسے یاد رکھتے، البتہ ناول نگاری کی حیثیت سے ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جیسے شروع میں بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے 6 ناول جو ہیں وہ لکھے تھے، اور ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جو ان کی لاپرواہ طبیعت کا نمونہ ہے، اور یہ ان کی زندگی ہی میں گوشہ گمنامی میں جا چھپے تھے۔ صرف 3 ناول یاد رکھے گئے: ایک شریف زادہ، جس کے بارے میں خیال ہے کہ ان کی اپنی آپ بیتی ہے۔ ذات شریف اودھ پر انگریزوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد وہاں کے اعلیٰ طبقے کے خاندان جن مصائب کا شکار ہوئے ان کی کہانی ہے۔ یہ دونوں ناول اس لیے زندہ رہیں گے کہ مرزا محمد ہادی رسوا کی تخلیق ہیں، لیکن مرزا صاحب زندہ رہیں گے تو اس لیے کہ انہوں نے امراؤ جان ادا جیسا ناول تخلیق کیا۔